حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے درمیان ایک بطن کا دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دنیا میں آئے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سوائے بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی بلکہ ان کے درمیان نکاح جائز ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت کی وجہ سے یہ جائز تھا، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہ تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جائز فرمایا تھا، چونکہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی، اس لیے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ تفسیر مظہری میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولادیں ہوئیں، چونکہ ہر دفعہ ساتھ پیدا ہونے والے لڑکا لڑکی بہن بھائی کی طرح تھے اور ان کا باہم نکاح درست نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قابیل نے حابیل سے اختلاف کیا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بے انتہا خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جب یہ جوان ہوئے تو قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی تھی اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی، لیکن قابیل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم میں اس کی ممانعت تھی کہ ایک ساتھ پیدا ہونے والوں بچوں کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے گی تو سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا جبکہ حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا، لہٰذا حابیل نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بکری کا بچہ پیش کیا اور قابیل نے ایک گٹھا لیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے رکھ دیا۔ چنانچہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جس پر حابیل کہنے لگا کہ میرے والد صاحب نے میری قربانی قبول ہونے کے لیے دعا کی ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری قربانی قبول فرمائی ہے، جس پر قابیل نے غصے میں آ کر کہا کہ میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حابیل قابیل سے زیادہ جوان اور بہادر تھے۔ حابیل نے اپنے بھائی کو کہا کہ اگر تم مجھے قتل بھی کر دو گے تو میں تمہارا مقابلہ نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تو میرے گناہوں میں شمار ہو کر آئے۔ لہٰذا قابیل نے ایک دن غصے میں آ کر حابیل کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت ہی دکھی اور پریشان دکھنے لگا۔ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر کئی دنوں تک گھومتا رہا کہ اب اس کا میں کیا کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو کوے آپس میں لڑنے لگے، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ جب یہ سب کچھ قابیل نے دیکھا تو کوے نے اپنے ساتھی کو مار کر اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ قابیل نے بھی کوے کو دیکھ کر اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے ایک گڑھا کھودا جس میں حابیل کو دفن کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد قابیل اپنی سگی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان قابیل کے پاس آ کر اس کے دل میں یہ ڈر ڈالتا تھا کہ تم نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، اب تیرا باپ تجھ کو قتل کر ڈالے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے قابیل وہاں سے اپنی بہن کو ساتھ لے کر بھاگ گیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیس علیہ السلام تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین حضرت شیس علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ ان کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ اس کے بعد بی بی حوا کا بھی وصال ہو گیا۔
ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے انتقال کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگے۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو بھول نہ سکے۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کر دیا جس پر وہ مرد اور عورتیں اکٹھے شرکت کرتے۔ ان کے میلے میں طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتیں۔ اس طرح جو شخص مومن تھے ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایک دن ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں کی عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں۔ مفسرین کی تفسیر کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام اور اس کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل اور جوان تھے۔ ان کی بانسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابیل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت ہی پیاری تھیں لیکن ان کی بانسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ وہ شخص قابیل کی اولاد یعنی عورتوں سے بہت ہی متاثر ہوا۔ اس کے بعد واپس آیا اور اس نے مومنین کو بھی ان کی عورتوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اس طرح کافی حد تک مومن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہو گئے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوئے تھے جہاں سے بدکاری جیسے گناہ نے جنم لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی تھی کیونکہ زیادہ تر لوگ وہاں سے ہجرت کر گئے تھے، جس کی وجہ سے قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے رہتے تھے۔ عزیزان گرامی، اگر دیکھا جائے تو بدکاری جیسا گناہ اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا جب قابیل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔ اس طرح بدکاری جیسے گناہ کی شروعات ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زنا جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کو خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔